بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاحسان اکیڈمی اسلامی عقائد کورس حصہ دوم، صفحہ نمبر 11، 7واں عنوان ہے نبوت و رسالت کا شرعی مقام۔ نبوت و رسالت کے حوالے سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نبوت وحبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ کسبی کہتے ہیں وہ چیز جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، اپنی تلاش سے اس کو پا لیتا ہے، اپنی جستجو اور جدوجہد سے اس کو لے لیتا ہے۔ جیسے انسان عام طور پر علم حاصل کرتا ہے، کوئی ہنر سیکھتا ہے، کوئی فن سیکھتا ہے تو محنت کرتا ہے، اس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور وحبی کہتے ہیں وہ چیز جو اپنی محنت سے نہیں حاصل ہو سکتی، اپنی کوشش سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ جیسے ہم انسان ہیں، اب ہمارا انسان ہونا ہماری اپنی کوشش سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اور جو پیدائشی خوبصورتی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، اس میں انسان اپنا کوئی نہیں اس کا دخل ہوتا۔ اور اسی طرح نبوت بھی جو ہوتی ہے وہ وحبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ بادشاہ جو کسی کو اپنا سفیر بناتا ہے، آج کل ملک سفیر بناتے ہیں اپنے، تو جب تک کوئی ملک کسی کو اپنا سفیر مقرر نہیں کرتا، خود بخود کوئی کسی ملک کا سفیر نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نبی مقرر نہیں کرتے تب تک وہ کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ میں محنت کروں، مجاہدہ کروں، کوشش کروں، بہت زیادہ عبادت کروں، اس سے نبی نہیں بنتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو نبوت کے اعلان سے پہلے محنت، مجاہدہ، ریاضت وغیرہ کرتے تھے، وہ نبوت کی تلاش میں نہیں کہ محنت کر رہے ہیں کہ نبوت مل جائے، وہ تو ان کے دل میں شروع سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی ہوتی تھی، تو اس اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ محنت اور ریاضت کرتے تھے۔ اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ خود نبی بناتے ہیں تو اب اس پر ایمان لانا فرض ہوا، کیونکہ اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے۔ تو اللہ کو ہم نے رب مانا ہے، اب اللہ کی ہر بات ماننا ضروری ہے، تو جس کو اللہ نے نبی بنایا اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل میں ہے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں وہ فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ اور سورہ انعام میں فرماتے ہیں، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اللہ نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی اس نبوت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں مخصوص فرما دیتے ہیں۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ لوگوں اور فرشتوں میں سے اللہ خود چنتے ہیں اپنے رسولوں کو، پیغام لے کر جانے والوں کو۔ اور سورہ آل عمران میں ہی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، رسولوں کو اللہ خود چنتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی جس کو خود چنتے ہیں اس پر ایمان لانا فرض ہوا۔ تمام نبی اللہ نے خود چنے ہیں، لہذا ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیتے ہیں اس میں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نبوت کی خصوصیات، امتیازات، سب کچھ نبوت والی چیزیں اس میں شروع سے اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک درخت ہے، اس درخت کی خصوصیات ہوتی ہیں لیکن وہ شروع سے ہوتی ہیں، جو بیج کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بیج تو ہم نے ڈالا آم کا اور وہ نکلے گا تو بعد میں ہم اس کو کوئی تبدیلی کر کے اس کو آلو بخارے کا بنا دیں۔ اب وہ آم کا بیج ڈالا تو وہ آم کا درخت ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ لوگ اپنا سفیر اس کو بناتے ہیں جو بادشاہ کی مرضی کا بندہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا نبی اس کو بناتے ہیں جو اللہ کی مرضی کا موافق ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی کا ظاہر بھی، نبی کا باطن بھی اللہ کی مرضی کے موافق ہو۔ بادشاہ تو صرف ظاہر کو دیکھ سکتا ہے نا، باطن کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی دیکھتے ہیں، باطن بھی دیکھ سکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو دیکھ کر پھر ہی نبی بناتے ہیں۔ لہذا نبی کا ظاہر بھی اللہ کی مرضی کے موافق ہوتا ہے اور باطن بھی اللہ کی مرضی کے موافق ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کے اندر اخلاص اتنا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ پھر گناہ کے ارادے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ بادشاہ نافرمان کو، اپنے مخالف کو، اپنے نافرمان کو سفیر نہیں بناتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کسی آدمی کو نبی نہیں بناتے کہ جس نے پھر نافرمانی کرنی ہو۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔
بادشاہ کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، پہلے کسی کو سفیر بنائے، بعد میں کہ نہیں یہ تو مکار نکلا، یہ تو عیار نکلا، یہ خائن ہے، یہ ہمارا مخالف ہے، یہ اندر سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ محنتی نہیں ہے، یا اس سے بہتر آدمی بادشاہ کو کوئی مل گیا تو ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو ہٹا دے، دوسرے کو مقرر کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تو علم کامل ہے، قدرت کامل ہے، انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتے ہیں پھر اس کو معزول بھی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے، اب اس سے کبھی نبوت واپس نہیں ہوگی۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کسی سے نبوت اللہ نے واپس نہیں لی، نہ ہی لیں گے۔